بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاسٹل کی ایک رات۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر۔ ناظرین، کچھ واقعات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کو اپنی یادداشت سے مٹا نہیں پاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہوا جو اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ میرا نام شہریار ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں حیدرآباد کے ایک ہاسٹل میں پڑھنے کی غرض سے منتقل تھا۔ وہ ہاسٹل جو پہلے پاگل خانہ رہ چکا ہے اور بعد میں وہ ایک ہاسٹل بنا۔ 400 کمروں پر مشتمل وہ ہاسٹل جو اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ویرانی کا احساس دیتا ہے، اس ہاسٹل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک صاف جگہ ہے۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر اس رات والے واقعے کے بعد یقین کرنا پڑا کہ ہاں، ہمارے سوا اور بھی دوسری مخلوقات ہیں۔ اس دنیا میں ایک ایسی بھی مخلوقات ہوتی ہے جن کو نادیدہ مخلوق بھی کہا جاتا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر اپنی موجودگی کے احساس سے اچھے کے احسان عطا کر دیتی ہے۔ عید کے فوراً بعد میرے امتحان تھے اور عید کا کوئی چوتھا دن تھا۔ میں گھر سے ہاسٹل کے لیے روانہ ہوا کیونکہ 3 دن بعد میرا پیپر تھا۔ جب رات 12 بجے میں ہاسٹل پہنچا تو ہاسٹل کا چوکیدار مجھے دیکھ کر چونکا، کیونکہ ابھی ہاسٹل میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میرے کہنے پر چوکیدار نے ہاسٹل کا دروازہ کھول دیا۔ ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی میرے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مجھے باقاعدہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں یکدم پلٹ کر دیکھنے لگا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرے اکیلے پن کا وہم ہے۔ میں جیسے ہی دوبارہ چلنا شروع ہوا، پھر سے لگا کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں دوبارہ پلٹا لیکن دور تک سنسان کوریڈور ہی نظر آ رہا تھا۔ میں گھبرا کر دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا بیگ وغیرہ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنی کتابیں بیگ سے نکال کر بیڈ پر رکھیں اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگ گیا تو کتاب کے صفحوں کی پلٹنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے بیڈ پر رکھی کتابوں کو دیکھا تو کتاب کے صفحے ایسے پلٹ رہے تھے جیسے کوئی شخص خود ہاتھوں سے اسے پلٹ رہا ہے، حالانکہ کمرے میں ہوا کا کوئی نام تک نہ تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹکا اور کتابیں پکڑ کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ گھڑی پر نگاہ گئی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ سوچا پہلے شاور لے کے فریش ہو جاؤں، پھر کچھ کھاؤں گا۔ کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب چلا۔ ابھی واش روم میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند ہی کیا تو اچانک برابر والے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور کسی نے زور سے کنڈی لگائی اور شاور کھول کر نہانے کی آواز آنے لگی۔ خوف کی سرد لہر میرے رگوں میں دوڑ گئی کیونکہ اس وقت ہاسٹل میں میرے سوا کوئی اور نہ تھا۔ برابر والے واش روم سے مسلسل پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے واش روم کا دروازہ کھولا اور اس واش روم کو دیکھنے لگا جس میں اندر کوئی نہا رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک گیلا کتا برآمد ہوا، جسے دیکھ کر میری چینخیں نکل گئیں۔ میں پسینے میں سوکھ روح اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ کمرے میں پہنچ کر تھوڑی دیر سوچتا رہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ مجھے بھوک بہت سخت لگی ہوئی تھی، مگر جو کھانا میں اپنے ساتھ باہر سے خرید کر لایا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کو گرم کرنے کے لیے مجھے ہاسٹل کے کچن میں جانا پڑا۔
کچن میں جا کر جب مائکرو ویو میں کھانا گرم کر رہا میں تو پیچھے سے فریج کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور پھر زور سے بند ہوا۔ میرے اوپر شدید خوف طاری ہو گیا۔ مجھے تو کھانے کا کوئی ہوش نہ رہا اور کھانے کو مائکرو ویو میں ہی چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ دوڑتے وقت مجھے اس طرح قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی دوڑ رہا ہو۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں پسینے میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ اس کھڑکی سے پارک نظر آتا تھا جو کافی برسوں سے بند پڑا تھا۔ عجیب اجاڑ حالت تھی اس پارک کی۔ باغ میں لگے درخت کے پاس سفید کپڑوں میں کھڑی عورت نظر آئی۔ خوف سے میرے حلق میں کانٹے پھڑ گئے تھے۔ میں گھبرا کر جلدی سے بیڈ پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے منہ پر بھی اس چادر سے منہ چھپا لیا۔ یکدم مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز میرے اوپر آ کے جیسے لیٹ گئی ہو۔ اب تو خوف کے مارے میری وہ حالت تھی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میں اپنی زبان تک نہ ہلا پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا بدن بالکل مفلوج ہو گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہتا تھا لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں دونوں منکے ہو گئے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کسی نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا ہے، جیسے میں منو ودن کے تلے دب گیا ہوں۔ میں بالکل بھی حرکت کر نہ پا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اب میری موت یقینی ہے۔ مجھے بے ساختہ یاد آیا، اگر اس وقت کوئی میری مدد کرتا ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنی زبان میں اللہ کا کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میرے لب بھی ہلنا شروع ہوئے۔ میں نے اب پوری نیت کے ساتھ آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس بھاری چیز کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایک دم ہی میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر ادا کی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اس رب نے جس نے میری جان کی حفاظت رکھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے فوراً ہی ہاسٹل کو چھوڑ دیا۔ اسی شہر میں میرے دور کے رشتے دار رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان کو ساری یہ کہانی سنائی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا جب تک تمہارے پیپر ختم نہیں ہوتے تم یہاں قیام کر سکتے ہو۔ آج بھی اس بیت جانے والے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کتا کون تھا جو اس رات برابر والے واش روم میں آیا تھا، اور وہ وجود جو میرے اوپر آیا تھا وہ مجھے ختم بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے دل سے اللہ کو پکارا، اللہ پاک نے میری مدد کی۔ آج بھی میں سوچتا ہوں ان چیزوں کو تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔